السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خرید و فروخت کے احکام و مسائل میں سے آج کا جو سبق کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی کسی سے قرض لیتا ہے یا ادھار مال لیتا ہے، پھر وہ قرض کی ادائیگی میں بہت سے ہیلے بہانے کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، لیکن بات اس کی ہے کہ اس کی نیت کس طرح کی ہے۔ اگر وہ واقعی کسی ایسے دور سے گزر رہا ہے یا کسی ایسے مسئلے سے گزر رہا ہے جس میں واقعی اس کے پاس رقم نہیں ہے کہ وہ ادائیگی کر سکے، تو اس کے لیے تو قرآن نے بھی اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت رکھی ہے کہ وہ کچھ مہلت مانگ سکتا ہے، یا وہ کسی سے لے کے دے سکتا ہے، یا کوئی اس کی ضمانت دے دے۔ کافی اس طرح کی رخصت رکھی ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، اور جو اس نے مال ادھار کی شکل میں لیا ہے وہ اس کی خرید و فروخت بھی کر رہا ہے، لیکن جس سے ادھار کی شکل میں لیا ہے اس کی رقم اس کو نہیں دے رہا، یا کسی سے قرض لیا ہے اس کی قرض کی ادائیگی نہیں کر رہا، باقی وہ اپنے سارے کام کر رہا ہے، چیزیں بھی خرید رہا ہے، پلاٹ بھی خرید رہا ہے، گاڑیاں خرید رہا ہے، بڑی مہنگی مہنگی چیزیں خرید رہا ہے، لیکن جب قرض کی ادائیگی کی باری آتی ہے اور جو قرض لینے والا ہے وہ اس کے پاس آ کے کہتا ہے کہ بھائی تم سارا کام کر رہے ہو، میری بھی رقم جو ہے وہ دے دو، تو پھر وہ آگے سے ہیلے بہانے کرتا ہے کہ یار وہ تھوڑے سے پیسے آئے تھے میں نے وہاں پہ لگا دیے، تھوڑے سے پیسے آئے تھے میں نے وہاں پہ لگا دیے، ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں قرض لینے والے کے متعلق جو ہے وہ بہت سی اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ڈھیل دی ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہیں جو واقعی کسی مسئلے میں ہے۔ لیکن جو مالدار ہے اس کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت عمر بن شرید رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے والد حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مالدار شخص، حالانکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بتا دیتے تو ٹھیک تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہاں پہ نام لیا کہ مالدار شخص جو کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کی ادائیگی میں ہیلے بہانے کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، تو وہ اپنے اوپر سزا اور بے عزتی کو حلال کر لیتا ہے۔ ویسے اگر آپ دیکھیں قرآن و حدیث میں مومن کے اوپر جو ہے وہ یہ حق ہے کہ وہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ سچا مومن، پکا مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، لیکن جو کوئی شخص اس طرح کے معاملات میں اس طرح کا عمل کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر بے عزتی کا حقدار بن جاتا ہے، اور اس کو سزا بھی دی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ کسی سے قرض لیا ہے، سارا کچھ اس کے پاس موجود ہے، مال بھی اس کے پاس ہے، لیکن اس کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ رقم کی ادائیگی نہیں کر رہا، تو جو لینے والا شخص ہے جس نے اس کو قرض دیا ہے تو وہ جا کے وہ اس کی بے عزتی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ اونچا بول سکتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن تم میری رقم کیوں نہیں دے رہے۔ یا اگر جس طرح میں نے کہا ادھار کی شکل میں کسی نے آپ سے مال لیا ہے، آپ جا کے اس کی دکان پہ یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں تمہارا جو تمہیں مال دیا تھا میں تمہارا واپس اٹھا لوں گا اگر تم نے مجھے رقم نہ دی، کیونکہ جب ایک انسان کے پاس سارا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دے رہی ہیں، تو یہ ناشکری کے عمل میں بھی آ جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے
اس کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کے ایسا عمل کر رہا ہے، تو پھر یہ ناشکری کے ضمن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ جان بوجھ کے اس طرح کا عمل کر رہا ہے۔ اور ایسے شخص اگر اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کا پھر نہ تو آگے حساب کتاب کیا جائے گا، اور جب تک اس کی وہ کوئی ذمہ داری نہیں لے لیتا تب تک وہ اس کا آگے کوئی بھی سلسلہ کسی بھی قسم کا نہیں چلے گا۔ اور اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے کہ نہ اس نے کسی کو بتایا ہے، نہ کسی کو اس کے بارے میں علم ہے کہ بھائی نہ پتہ ہوگا، نہ اس کی رقم اس کے تک جائے گی، آگے جا کے دیکھیں گے جو ہوگا، تو پھر آگے جا کے جو ہے وہ پھر نیکیوں کو دینا پڑے گا۔ کسی کا حق ماریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم کریں گے، تو پھر اس کا حق جو ہے وہ آگے جا کے نیکیوں کے بدلے میں دینا پڑے گا۔ میرے پاس کئی دوست احباب جو ہیں وہ اسی مسئلے میں، کیونکہ الحمدللہ جو کافی دیر سے یہ چل رہا ہے، ہر روز ایک نیا مسئلہ ہوتا ہے، تو کوئی دوست احباب آگے کئی قسم کے مسئلے پوچھتے ہیں، تو کہ یہ اس طرح کریں، یہ کس طرح کریں، یہ کس طرح کریں، تو لوگ آگے سے یہ الفاظ بول دیتے ہیں کہ جو ہوئے گا دیکھا جائے گا۔ تو پھر میں اکثر جو ہے وہ اپنے دروس میں یہ بات لازمی کہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی آپ کے اوپر کوئی مسائل ہیں، یا جتنی بھی کوئی بھی قسم کی بات ہے، جتنے مرضی آپ غصے میں ہیں، آپ یہ الفاظ کبھی نہ اپنے منہ سے نکالیں کہ جو ہے گا آگے جا کے دیکھا جائے گا۔ آگے جا کے نہیں دیکھ سکتے آپ کچھ بھی، جو ہے وہ دنیا میں آپ کر کے چلے جائیں، جو ہے وہ دنیا میں کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے ادھر کر کے چلے جائیں، اللہ کی قسم وہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ ہے وہاں جا کے قیامت والے دن جس کے پاس ایک ذرہ برابر بھی نیکی نہیں بچے گی۔ حالانکہ یہاں سے اپنی نمازوں کی نیکیاں، حج کی نیکیاں، عمرے کی نیکیاں وہ ساتھ لے کے گئے، لیکن کسی کا حق کھا جانے کی وجہ سے اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں، بلکہ دوسروں کے گناہ اس کے پر ڈال دی جائیں گے، کیونکہ اس نے حق ہی اتنا کھایا لوگوں کا۔ تو ہمیں اس طرح کے کام سے بچنا چاہیے، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی کسی نے احسان آپ کے اوپر کیا ہے تو اس کے اوپر آپ ڈبل احسان کریں، آپ کی کسی نے مدد کی ہے اس کے بدلے میں آپ اس کی مدد کریں۔ یہ ایک انسان جو اللہ تعالیٰ نے اس کو طریقہ کار بتایا ہے، یہ ادھر بھی ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عزت دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔